قرآن میں ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں عقل سے کام لو۔ اب ویسے تو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ایک عرب قوم کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے تو اس کو اسی قوم کی زبان میں ہونا چاہیے، یعنی عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی عربی ہونے میں ضرور اللہ کی کوئی نشانی ہے، تبھی یہاں پہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور جو قرآن پاک کا ٹاسک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پرانی کتابوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ جو پرانی آسمانی کتابیں تھیں وہ تو صرف ایک خاص قوم کی طرف آتی تھیں تو وہ اسی قوم کی زبان میں ہوتی تھیں اور وہ قوم بھی آسانی سے ان کتابوں کو سمجھ لیتی تھی۔ لیکن جو قرآن پاک ہے یہ صرف عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قیامت تک جتنے بندوں نے آنا ہے ان میں سے جو اکثریت ہے وہ تو اب اجمی ہوگی، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف ایک ہی زبان میں بنایا ہے، اس کو عربی قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ اسی کے ذریعے پھر اجمی لوگ بھی ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن کو بہت سی زبانوں میں بنا سکتے تھے، لیکن کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا ہے، کیونکہ صرف عربی زبان میں یہ پوٹینشیل تھا، اس عربی زبان کی یہ قابلیت تھی کہ وہ یہ ٹاسک سر انجام دے سکتی تھی کہ ایک پیغام کو وہ عربوں تک بھی پہنچائے اور اسی لینگویج میں رہتے ہوئے وہ اجمیوں تک بھی، قیامت تک آنے والے بے شک وہ جو مرضی زبان بولیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی زبانوں پر جو زمانے میں رائج تھیں ان کے اوپر عربی زبان کو فوقیت دی ہے۔ اور یہ فوقیت کس وجہ سے دی گئی ہے اس کو آج کے دور سے پہلے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ انسان لینگویج کے بارے میں اتنا خاص نہیں جانتا تھا کچھ۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہتے تھے کہ جو لینگویج ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے کا ایک ٹول ہے، یا پھر اس کے ذریعے انسان اپنے خیالات اور احساسات کو ڈسکرائب کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان کو۔ لیکن پچھلے کچھ 100 سالوں میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جب سائنٹیفک لینس کے ساتھ لینگویج کو پڑھا گیا ہے تو لینگویج کی بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے انسان نہیں تھا جانتا، اور لینگویج کی بہت سی نئی فیلڈز اس کے بعد وجود میں آئی ہیں، جیسے سائیکو لنگوسٹکس یا سوشیو لنگوسٹکس، اور اس کے علاوہ بائیو لنگوسٹکس۔ اس طرح کی بہت سی فیلڈز آئی ہیں جو انسان کی لینگویج کو مختلف اسپیکٹس کے ساتھ اب اسٹڈی کرتی ہے۔ یہ جو انسان کی لینگویج ہے یہ صرف انسانوں کے آپس میں بات چیت کرنے کا ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے یہ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے میں یہ انسان کی مدد کرتی ہے۔ یعنی جو ہماری اپنی سوچ ہے یہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود لینگویج درکار ہوتی ہے سب سے پہلے، اور یہ لینگویج انسان کی زبان نہ صرف اس کے تمام جو ڈیٹا اس کو اویلیبل ہوتا ہے مختلف ذرائع کے ساتھ، جو بھی سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا، یہ اس کو ارینج بھی کرتی ہے مختلف کیٹیگریز کے اندر، اور اس کے بعد اس کو اس کا ایکسیس دیتی ہے اس ڈیٹا کا، اور اس ڈیٹا کے ساتھ انسان نہ صرف موجودہ ایگزسٹنگ چیزوں کو بیان کر سکتا ہے بلکہ یہ ایسی چیزوں کو بھی بیان کر سکتا ہے جو پہلے سے ایگزسٹ نہیں تھی کرتی ہیں۔ یعنی لینگویج اس کو تمام وہ الگوریدمس دے دیتی ہے جس کے ذریعے وہ نئی انفارمیشن بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کی لینگویج اور جو اس کی سوچ ہے اس کے درمیان اس قدر گہرا تعلق ہے کہ انسان کے بیسک ورلڈ ویو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب انسان کا جو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہے بیسک وہ خود لنگوسٹک ہے، اور لینگویج کے بغیر انسان دنیا کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جس طرح ہم لوگ سمجھا کرتے ہیں، اور جو انسان کو چیز انسان بناتی ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کا 2000 سال کا فلسفہ تھا اس کے بارے میں جو پچھلی صدی میں فلاسفرز نے جو کنکلوژن کی ہے وہ بھی یہ کیا کہ جو بھی سوکریٹس کے بعد فلسافیکل پرابلمس پیدا ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ انسان نے اپنی لینگویج کو کنفیوز کر دیا تھا۔ یعنی لینگویج کی مس انڈرسٹینڈنگ کا نام ہی یہ فلسفہ ہے، جو بھی فلسافیکل پرابلمس ہیں یہ صرف اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی جو فلاسفی ہے وہ بھی بس اصل میں لینگویج کی مختلف گیمز کا نام ہے، اور جب تک یہ لینگویج کو ہم صحیح نہیں کر لیتے تب تک ہم یہ جو فلسفے کے مسائل ہیں ان کو بھی حل نہیں کر سکیں گے۔ یعنی لینگویج کا انفلوئنس ہر لحاظ سے، چاہے وہ فلسفہ ہو یا سائنس، اب ہر فیلڈ میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر انسانی ذہن کا اس کی لینگویج کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اور ہر لینگویج انسانی ذہن کے ساتھ ایک یونیک رشتہ رکھتی ہے، ایک الگ طریقے سے اس کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو یقیناً عربی زبان میں کوئی ایک خاص چیز ہوگی ضرور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی تمام زبانوں کے اوپر برتری ایک عطا کیا اور اپنے کلام کو اس زبان کے تھرو ڈیلیور کیا ہے۔ اب اس کو ایک بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، دنیا میں جو بھی شخص جو مرضی زبان بولتا ہو، اب یہ عبادت کا بیسک کنسیپٹ اس کا یہی ہے کہ خدا کی بندگی کا تصور۔ اب یہ جو تصور ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جب ہم مختلف زبانوں میں جو الفاظ بولتے ہیں، جیسے اردو میں عبادت کا ہم لفظ بولتے ہیں، اب جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو جو عبادت کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو اس لفظ کا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے ذہن میں، وہ ہم نے لینگویج کی، اردو لینگویج کی اس کیٹیگری میں رکھا ہے جہاں ہم نے تمام مذہب کے الفاظ اسٹور کیے ہوتے ہیں۔
یعنی پہلے ہم اپنے ذہن میں اس جگہ جاتے ہیں جہاں یہ ساری ٹرمینالوجی اسٹورڈ ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے لفظ نکال کر پھر یہ عبادت کا لفظ بولتے ہیں. یعنی عبادت کا لفظ ویسے تو ایک رینڈم ساؤنڈ ہی ہے جو ہمارے منہ سے پروڈیوس ہوتی ہے. اس آواز کے پیچھے جو اصل میں کانسیپٹ ہے یہ اصل چیز ہے. یعنی جب میں عبادت کا لفظ بولتا ہوں اردو میں تو سب کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کے ذہن میں یہی اسی طرح سے اردو زبان نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ عبادت کا لفظ بولا ہے تو اس ساؤنڈ کے پیچھے کی جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ریلیجس کانسیپٹ ہے. اردو زبان میں یہ اس طریقے سے عبادت کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس کانسیپٹ کو پھر آگے لے کر چلیں تو جب ہم نماز کے بارے میں بولتے ہیں تو اس سے مراد ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اردو بولنے والے لوگ کہ اللہ کی عبادت اس وقت ہم مکمل کر چکے ہیں، اب ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. یعنی عبادت کرنے میں ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے جب ہم عبادت میں نہیں ہوتے. ہم ان دونوں حالتوں میں سوئچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اردو زبان کے لحاظ سے. لیکن اللہ نے اپنے کلام کو اردو میں نہیں بنایا، نہ ہی اس کو انگلش میں بنایا ہے، بلکہ اس کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. کیونکہ جو عربی زبان میں عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ اصل میں وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام کو انسان سے مطلوب ہے، جو انسان سے ریکوائرڈ ہے اس کو. کیونکہ جو قدیم عربی بولنے والا شخص تھا 7ویں صدی کا، وہ عبادت سے مراد یہ لیتا تھا کہ عبادت سے مراد ہے سلیوری یا غلامی، اور اس نے اپنے ذہن کے اس حصے میں اس لفظ کو سٹور کیا ہوتا تھا جس میں اس نے اپنی سوشل لائف کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں، ان کی تمام ٹرمینالوجیز رکھی ہوتی تھیں. کیونکہ جو سلیوری ہے اب یہ کوئی ریلیجس ٹرمینالوجی تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سوشل ایول کا نام ہے، اور یہ انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک پہلو ہے. اور جو غلامی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے انسان کی ہوتی ہے. یعنی اگر جب یہ عربی بولنے والا شخص عبادت کا لفظ بولتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ اصل میں کوئی غلامی کا کانسیپٹ ہے. تو اس لحاظ سے جب وہ اپنا کانسیپٹ آگے لے کے چلتا ہے اور وہ جب نماز کی بات کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی میں غلامی میں، اور جب نماز میری ختم ہوگی تو غلامی ختم ہوگی. بلکہ غلامی نے تو ہر وقت ہی 24 گھنٹے ہونا ہے، اس لیے چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، وہ اس کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں. یعنی اگر اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک عبادت اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی نوکری ہے. یعنی ایک خاص اوقات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور باقی اوقات میں نہیں ہوتی. لیکن جو عربی بولنے والا شخص ہے اس کے نزدیک ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ عبادت نام ہی غلامی کا ہے. یعنی آواز بالکل ایک جیسی ہے، جو عبادت کا لفظ اردو میں بھی وہی ہے، ساؤنڈ ایک جیسی پروڈیوس کرتا ہے، سننے میں ایک جیسا لگتا ہے، اور عربی میں بھی بالکل ایک جیسا ساؤنڈ کرتا ہے. لیکن جو اس لفظ کے پیچھے کی سائیکی ہے وہ بڑی الگ قسم کی ہے، وہ انسان کے ذہن پہ بڑے الگ طریقے سے افیکٹ ڈالتی ہے. جو عربی زبان کا فریم ورک ہے اس کے اندر یہ ساؤنڈ الگ افیکٹ پروڈیوس کرتی ہے، اور اردو زبان کے فریم ورک میں یہ الگ افیکٹ اپنا پروڈیوس کرتا ہے یہ عبادت کا لفظ. اسی چیز کو اگر ہم لے کر چلیں آگے تو جو اسلام میں ایک فلسافیکل اس کا مسئلہ ہے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے، یہ چیز ہمیشہ اجمیوں میں اٹھی ہے. کیونکہ اجمی لوگ اس چیز میں بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یا تو مذہب بنایا ہے جس طرح باقی مذہب ہوتے ہیں دنیا کے، یا تو اس کو دین بنایا ہے کہ یہ پورا سسٹم ہے جس کے اندر پولیٹکس بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہمیشہ اجمیوں کے اندر ہی اٹھا ہے، کیونکہ اجمیوں کی جو لینگویج ہے یہ ان کو اس بات پہ فورس کرتی ہے کہ جو مذہب کے کانسیپٹس ہیں ان کو جو باقی سوشل لائف کے کانسیپٹس ہیں ان سے الگ کر کے دیکھے. جس طرح یہ عبادت کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کا لفظ ہی اردو زبان میں یا انگلش زبان میں ہم نے مذہب کی ٹرمینالوجیز میں رکھا ہوتا ہے. اس لیے نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بھی اجمی زبان بولنے والا شخص اس کا ذہن اس کو اس بات پہ فورس کرتا ہے کہ وہ اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے ٹریٹ کرے، کیونکہ اسلام کے سارے کنسیپٹس اس نے رکھے ہی اپنے ذہن کی اس لنگوسٹک کیٹیگری میں جہاں باقی مذہب کے الفاظ اسٹور ہوتے ہیں. لیکن جو عربی بولنے والا شخص ہے، کیونکہ اس کے تمام جو کانسیپٹس ہیں جیسے یہ عبادت کا کانسیپٹ ہے، اسلام کے باقی کانسیپٹ بھی اس نے اپنی سوشل لائف کی کیٹیگری میں رکھے ہوتے ہیں، اس طرح کی دین کی کیٹیگریز میں اس نے رکھے ہوتے ہیں. اس لیے اس کی لینگویج کے فریم ورک میں یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسلام کو میں نے مذہب کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. اس کو یہ بات نیچرلی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام ایک دین ہے، وہ ہر وقت اسلام میں انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سبمیشن کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت کر رہا ہو یا عبادت نہ کر رہا ہو. دین اسلام سے وہ کبھی دین اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیشہ اس کے اوپر حاوی رہتا ہے. لیکن جو باقی اجمی لوگ ہیں، اب چونکہ یہ جو اسلامک کانسیپٹ تھے اوریجنلی اللہ نے عربی زبان میں بنا کر بھیجے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو عربی فریم ورک سے اجمی فریم ورک میں ٹرانسلیٹ کیا تو فوراً ایک کنفیوژن کریٹ ہوگی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا لی ہوگی. اور جتنے بھی یہ فلسافیکل پرابلمز ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ
اسلام دین ہے یا مذہب، یہ بھی لینگویج کی کنفیوژن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جس طرح لینگویج کے باقی فلاسفرز کہتے ہیں کہ باقی تمام مسائل بھی جو ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان لینگویج کو اپنے فریم ورک کے اندر نہیں سمجھتا اور اس کو دوسری لینگویج کے تھرو ایک لینگویج کے کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو عربی زبان کی پھر یہی وہ خاص چیز ہے، یعنی جو عربی زبان جس طرح کی انسان کی سائیکی کو ٹریگر کرتی ہے، وہی کانسیپٹس، اسی طرح کی سائیکی اسلام کو بھی انسان سے چاہیے، وہی اس کو ریکوائرڈ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو اور دین اسلام کے سارے کانسیپٹس ہیں ان کو عربی زبان کے تھرو ڈیلیور کیا ہے، نہ کہ کسی عجمی زبان کے تھرو. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ عربی قرآن بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے صرف وہ عربی ساؤنڈس کو، ان مخارج کو، یا جو لفظ عربی زبان بولتے ہوئے جو ساؤنڈس کریٹ ہوتی ہیں ان کو ویریفائی کیا، بلکہ ان الفاظ کے پیچھے جو انسان کی سائیکی تھی، جو عرب کی سائیکی تھی، اللہ نے اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ویریفائی کیا ہے، قسم کا اس کو اون کیا ہے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں عربی زبان کے تھرو جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ بھی دین اسلام کی اصل میں کانسیپٹس ہیں. اور یہ کانسیپٹس اگر آپ عجمی زبان میں فریم ورک کے ساتھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں صرف پھر کنفیوژن سی پیدا ہوں گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم چاہے دنیا میں زندگی میں اپنی کوئی بھی زبان بولیں، لیکن جب دین کو سمجھنے کی باری آتی ہے، اسلام کو سمجھنے کی باری آتی ہے، تو اس کو اس کی اوریجنل زبان میں ہی سمجھا جائے، اسی زبان کے فریم ورک میں سمجھا جائے، یعنی عربی زبان میں. اسی وجہ سے عربی زبان دین اسلام میں اتنی امپورٹنٹ ہے.